ایسا آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے وہ ان کے جو ہیں سوالات وہ بھی اسی طرح شادی سے تعلق رکھتے ہیں. آگے وہ چل کے وہ پوچھتے ہیں کیا مسلمان مرد دوسرے مذہب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کن حالات میں؟ اسی طرح کیا ایک مسلمان عورت کو کسی غیر مسلم سے شادی کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے دو تین پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شرعاً شادی کر سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتا ہے، سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لکم حل لہم، اور تمہارا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے جائز ہے. اور ساتھ فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جو پاک دامن عورتیں تم میں سے ہیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ تمہارے لیے جائز ہیں. جب آگے شرائط ہیں اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر ادا کرنے کے لیے ان سے شادیاں کرو، محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوستیاں بنانے کے لیے ایسا کرو. تو یہ اس قرآن کریم کی آیت میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت ہے، اور غیر اہل کتاب جو ہے، جو خاص طور پہ مشرکہ ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں دی. اور واضح طور پہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرقات عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقَةٍ، اور ایک لونڈی، مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہرحال بہتر ہے. اور فرمایا، اور ساتھ ہی ایک خواہ تمہیں وہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی عورتوں کو نہ بیاہ ہو مشرک مردوں کے ساتھ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ایک مومن غلام جو ہے وہ مشرک مرد سے بہرحال بہتر ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی وہ پسند ہو. تو اس میں یہ بات واضح کر دی. ان دونوں آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور غیر اہل کتاب خاص طور پہ مشرکہ جو ہیں ان کے ساتھ نہ ان کی عورتوں سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت دی، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ بیاہنے کا اجازت دی. اب اس میں ایک بہت خوبصورت حکمت ہے. ابھی ہم نے بحث کی قوام پہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مرد کو قوام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، جو ایک نگران ہے. جس طرح وہ مالی معاملات کا نگران ہے، مال کمانے کا نگران ہے، باہر کے معاملات کو سر انجام دینے کا نگران ہے، گھر کے معاملات کی نگرانی بھی اس کے سپرد ہے. اور چونکہ ایک نگران جو ہے وہ چونکہ فیصلے کا اختیار ہے اس کے پاس ہوتا ہے. اب جو عورت ہے گویا وہ قوت متاثرہ رکھتی ہے، اور مرد جو ہے جو قوام ہے وہ قوت مؤثرہ رکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آخر پہ آیا، جو دائمی راستی کا مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے. اس سے پہلے جتنے مذہب آئے تھے وہ اہل کتاب تھے، یقیناً تھے، لیکن ان کی کتاب جب آئی تو وہ توحید اور حق پر مبنی تھی. لیکن زمانے نے وہ چونکہ ایک وقتی مذاہب تھے اس لیے ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اب ان کی عورتیں جب تم لاؤ گے اپنے گھر میں اور ان پہ اپنا اثر ڈالو گے تو وہ بھی ایک لحاظ سے ان عورتوں کی آخرت سنوارنے والی بات ہے کہ وہ تمہارا نیک نمونہ دیکھ کے تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ قوت اثر جو ہے وہ مرد ڈالتا ہے.
لیکن اگر تم اپنی عورتیں ان کو دو گے تو ان کے مرد اپنے اس مذہب کا اثر اس پہ ڈالیں گے جو اب راستی پر نہیں رہا، جو اب بگڑ چکا ہے، تو تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی۔ گویا ایک کامل دین سے ایک ایسے دین کی طرف وہ جا رہی ہیں جو کامل نہیں ہے۔ اس لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کی عورتوں کو لینے کا حکم ہے اور اپنی عورتیں انہیں نہ دینے کا حکم ہے۔ اسی بنا پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ کے بابرکت دور میں ہمیشہ یہ رہا کہ غیر احمدی جو عورتیں ہیں ان کو تو شروع میں بیاہ کر لانے کی اجازت تھی، لیکن اپنی عورتوں کو ان کو دینے کی سختی سے ممانعت تھی، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو حقیقی اسلام آیا اس سے دوسری طرف جانا گویا ایک لحاظ سے وہی بات ہے کہ ایک راستی سے غیر راستی کی طرف جانا۔ باقی اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا معاملہ ایک انتظامی امر سے بھی ہے کہ ایک وقت تک ہم ان کی عورتوں کو لاتے رہے، اس کی اجازت بھی تھی، لیکن بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم ان کی عورتوں کو بیاہ لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے مرد ان پر اچھا اثر ڈال کے ان کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف مائل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری جو بچیاں ہیں ان کو پھر رشتے نہیں ملتے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی طور پہ یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہم اپنی عورتیں بھی تو بیانی ہیں اور وہ ہم قرآن کریم کے حکم کے، اسلام کے حکم کے تابع ان میں نہیں بیاہ سکتے۔ اس لیے انتظامی طور پہ حضرت صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ سے بغیر اجازت کے کوئی نہ ان کو عورت بچیاں تو دینی نہیں تھی، لیکن ان کی بچیاں بھی نہیں لی جائیں گی تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بن بیاہی نہ رہ سکیں۔ تو اب اگر کسی کوئی شادی کرنا چاہتا ہے ان کی کسی غیر احمدی بچی کے ساتھ تو اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز سے، اور وہ اجازت مل جاتی ہے حالات دیکھ کے، تو تب ہے۔ تو گویا یہ ایک انتظامی امر ہے اور اس کا ہر دور میں اس کی موجود رہی ہے۔ اسلام کے نشأت اولیٰ میں بھی خلفائے سلسلہ کے زمانے میں، خلفائے اسلام کے زمانے میں ایک جائز کام کو ایک دیکھا کہ اس کی برائی پیدا ہو رہی تو اسے روک دیا، اسی طرح یہ تھا جائز لیکن انتظامی لحاظ سے اسے روکنا پڑا۔ ٹھیک ہے، خضر بہت شکریہ۔